جی فرینڈ السلام علیکم۔ بچوں کے موبائل یوز کے لیے اکثر پیرنٹس پریشان رہتے ہیں۔ اب بات پھر وہی آتی ہے کہ اس بگاڑ کے وجہ بھی پیرنٹس خود ہی بنتے ہیں۔ عموماً پیرنٹس اپنی توجہ بانٹنے سے بچنے کے لیے آغاز میں خود ہی بچے کو موبائل فون پہ لگاتے ہیں۔ مطلب بچہ چھوٹا ہے، چلیں جی سو رہا ہے، یہ روئے نا تو چلو جی اس کو ہم کوئی سی پوئم لگا کے دے دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اس چیزوں کو پرسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کہ بچہ ایک اور نئے جہان میں ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جب سال کا اٹھ کے بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ خود موبائل کو پکڑنے لگ جاتا ہے، کیونکہ ایڈکشن ہم نے خود لگا دی ہے اسے۔ اب وہ معصوم کو پتہ نہیں ہے ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا کام کر دیا ہے۔ ہم نے اپنا یہ کیا ہے کہ تھوڑا بہت یہ روئے گا، یہ روئے نا، رونا بھی بچے کے لیے صحت کی نشانی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر جان بوجھ کے اس کو اس وقت رلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بالکل پرسکون رہے، بالکل نہ یہ چوں کرے نہ چاں کرے، گھر میں ہمیں کوئی شور شرابے کی آواز نہ آئے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم موبائل فون کا عادی بناتے ہیں سب سے پہلے اس کو۔ بچہ جب اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد وہ خود موبائل پکڑ کے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ آ جاتا ہے کارٹونوں کی طرف۔ اب یہ سارا کارٹونوں کا مومنٹم اتنا زیادہ فاسٹ ہوتا ہے کہ بچے کا برین پہلے تو ان کے ساتھ اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کرتا ہے۔ پھر جب بچے کا برین ان کے لحاظ سے اپنی فریکوینسی ایڈجسٹ کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ ایکچوئل لائف سلو فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب 10 12 گھنٹے بچہ معصوم ذہن صرف اور صرف موبائل کی سپیڈی دنیا میں مصروف رہے گا، پھر وہ جب آپ ریئل لائف میں اس کو لاتے ہیں تو وہ موبائلوں والے کارٹونوں کی فریکوینسی ایکچوئل لائف بڑی سلو ہے۔ بچے کو پھر اس ایکچوئل سلو لائف میں مزہ نہیں آتا، وہ پھر دوبارہ کہتا ہے میں موبائل کی طرف جاؤں۔ ہم بجائے اس کو کرٹیل کرنے کے وہ کچھ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہم اپنے شوق محبت میں اب تو جی ہم اس کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیتے ہیں جناب۔ اب اس کے جناب ہم نے کمپیوٹر حوالے کر دیا ہے، وہ پوئم میں سن رہا ہے اور وہ ایک علیحدہ سی دنیا میں ٹریول کر رہا ہے۔ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ بیچ میں سے میرے ایک دوست ہیں، ہم دونوں کو اسپیس موویز دیکھنے کا شوق چڑھ گیا۔ مطلب یہ اسپیس ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹریز ہیں، جتنی اسپیس کے اندر ٹیلیسکوپ وغیرہ اور جو کچھ، ہاں وہ جو اسپیس کی جو اتنی ٹیلیسکوپس مختلف ٹائموں میں بھیجی ہیں، جیسے اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجی گئی ہے، ہم نے وہ اتنی زیادہ ڈاکومنٹریز دیکھی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے یہ دنیا اور یہ لائف فیک سی محسوس ہونے لگ گئی۔ مجھے وہ اسپیس والی لائف ہی اصل لائف محسوس ہوتی تھی، اور دن میں کسی بھی وقت میں جب تک وہ دن میں 3 4 ڈاکومنٹریز نہیں دیکھ لیتا تھا مجھے سکون ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ صورتحال آئی کہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ یار یہ دنیا کسی بھی وقت پلٹ جائے گی، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ نا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو پل اپ کیا ان ڈاکومنٹریز سے، تو میں سمجھدار مطلب ایجڈ بندہ، اور ان کے ٹرانس میں میں شکار ہو گیا، پھنس گیا۔ تو بچہ بیچارہ تو معصوم ہے، آپ برائے مہربانی بچہ شروع میں روئے، جو بچے عادی اگر ہو بھی گئے ہیں نا آپ ان کی بھی عادت ختم کرا سکتے ہیں۔ جس طرح سے جب کسی کو نشے کی ہیبٹ لگ جاتی ہے نا، جب آپ وہ نشہ ختم کرتے ہیں تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ تھوڑی سی یہ پیرنٹس کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ آپ ان کو جب موبائل نہیں دیتے، اس کا پھر حل یہی ہے کہ موبائل لیں اور آپ اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کر دیں۔ آپ خود ان کو ٹائم دیں، آپ ان کو اپنی کمپنی پرووائڈ کریں تاکہ اس کو ضرورت نہ محسوس ہو۔ فار ایگزامپل اب میرے بچے کو میں نے فٹ بال پہ لگایا ہوا ہے، گھر میں 2 فٹ بالیں پڑی تھیں، بچوں کو فٹ بال پہ لگایا ہوا ہے۔ پہلے ان کو عصر کے بعد لے جاتا ہوں فٹ بال گراؤنڈ میں، وہ وہاں پہ پوری انرجی لگا کے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عدد فٹ بال پرانے زمانوں کی میرے پاس پڑی تھی، اس میں بلیڈر ڈلوایا جناب، اور وہ دے دیے۔ گھر آتے ہیں وہ مغرب کے وقت، اپنا کام شام کرتے ہیں اسکول کا، اس کے بعد پھر ان کو وہی فٹ بال والا جنون چڑھا ہو تو پھر وہ گھنٹہ ایک کھڑے ہو گئے نا۔ اپنی چھوٹی بہن کو بھی انوالو کر کے، وہ چھوٹے والا بچہ جو ہے اس کی ایج 6 ایئرز ہے، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپس میں پاسنگ کرتے ہیں، ایک طرف سے کک آتی ہے دوسری طرف سے واپس جاتی ہے۔ 10 بجے تک، 9:30 بجے تک وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ وہ سو جاتے ہیں۔ موبائلوں سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اگر کسی وقت وہ پرانی والی یاد آ بھی جائے موبائلوں کی تو بس ایسے آدھا گھنٹہ 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح کی بچے کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کرائیں، فزیکلی اس کو کوئی کھیلنے کی چیزیں لے دیں، بھلے ٹوائز ہی لے دیں، چلے وہ ان کو بھگاتا پھرتا رہے تاکہ موبائل سے اس کی توجہ ہٹی رہے۔ پھر جب اس کی توجہ ہٹ جائے پھر آپ وہ گیجٹس آہستہ آہستہ اس کی رینج سے باہر کر دیں، آپ اس کی لائف سے ان چیزوں کو نکال دیں۔
موبائل آپ اس کو نہیں دینا, موبائل آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, لیپ ٹاپس وغیرہ پہ پابندی لگا دینی ہے. اس کو پتہ ہوگا یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں, میں نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی. تو جیسے آپ نے ان کو پہلے موبائلوں پہ لگایا ہے, اب تھوڑی سی محنت کر کے لگا, تو آپ نے لگانا بڑا آسان ہوتا ہے کسی ایڈکشن پہ, اب ہٹانے کے لیے آپ کو اب محنت کرنی پڑے گی. تو محنت کریں کیونکہ بچے آپ کے ہیں اور آپ ان سے پیار کرتے ہیں. شکریہ, تھینک یو.